آج کی سب سے بڑی خبر یورپ سے، جہاں ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک تہلکہ خیز پیش رفت ہوئی ہے۔ جی ہاں، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق فرانسیسی حکام نے دنیا کے ایک بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے خلاف ایک بڑی اور ڈرامائی کارروائی کی ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ پیرس میں ایلون مسک کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے مرکزی دفتر پر پروسیکیوٹرز نے چھاپا مارا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کوئی معمولی آپریشن نہیں تھا۔ اس میں پیرس پروسیکیوٹر کے دفتر کے سائبر کرائم یونٹ، فرانسیسی قومی پولیس کے سائبر یونٹ اور یہاں تک کہ یورپی یونین کی قانون نافذ کرنے والی ایجنسی یوروپول نے بھی مل کے حصہ لیا۔ اور اس کارروائی کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ چھاپے کا اعلان کرتے ہوئے پیرس پروسیکیوٹر کا دفتر نے خود یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ اب سے اس نیٹ ورک پر کچھ شائع نہیں کریں گے جس کی وہ خود تحقیقات کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ چھاپا مارا کیوں گیا؟ دراصل یہ ایک بہت وسیع تحقیقات کا حصہ ہے جس کا دائرہ اب کئی سنگین مجرمانہ الزامات تک پھیل گیا ہے۔ ایکس کے خلاف جو الزامات ہیں وہ انتہائی سنجیدہ ہیں۔ ان میں بچوں کے ساتھ زیادتی کی تصاویر کی منظم تقسیم میں مبینہ طور پر ملوث ہونا، ڈیپ فیکس کے ذریعے تصویری حقوق کی خلاف ورزی، انسانیت کے خلاف جرائم سے انکار، ایک منظم گروہ کے ذریعے دھوکہ دہی سے ڈیٹا نکالنا اور ایک غیر قانونی آن لائن پلیٹ فارم چلانا شامل ہیں۔ اس کیس میں ایک اور بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ کمپنی کے مالک ایلون مسک اور اس کی سابق سی ای او لنڈا یاکارینو دونوں کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کر لیا گیا ہے۔ اب یہاں ایک قانونی نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ بظاہر تو اس سمن کو رضاکارانہ پوچھ گچھ کا نام دیا گیا ہے، لیکن فرانسیسی قانون کے تحت اس کی تعمیل لازمی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ فرانس میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں حراست میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو آخر یہ معاملہ یہاں تک پہنچا کیسے؟ آئیے اس کی پوری ٹائم لائن پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ یہ تحقیقات کیسے ایک چھوٹی سی شکایت سے شروع ہو کر اتنی بڑی کارروائی تک پہنچی۔ دیکھیں، اس سب کی شروعات ہوئی جنوری 2025 میں، جب ایک فرانسیسی رکن پارلیمنٹ نے الگورتھم میں تعصب کی شکایت درج کرائی۔ پھر نومبر 2025 تک تحقیقات کا دائرہ بڑھا اور اس میں اے آئی چیٹ باٹ گروک پر ہولوکاسٹ سے انکار کا الزام بھی شامل ہو گیا۔ اور اب فروری 2026 میں جب معاملہ ڈیپ فیکس اور بچوں کے استحصال سے جڑے مواد تک پہنچا تو ہیڈ کوارٹر پر چھاپا مارا گیا۔ اب آتے ہیں ایکس کے رد عمل کی طرف۔ ان تمام کارروائیوں پر کمپنی کا سرکاری موقف بھی سامنے آ گیا ہے، جس میں انہوں نے ان الزامات کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ تو ایکس ان سنگین الزامات پر اپنا دفاع کیسے کر رہا ہے؟ ان کی حکمت عملی کیا ہے؟ ایکس نے اپنے سرکاری بیان میں کہا ہے، اور میں یہاں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں، ہمارا ماننا ہے کہ یہ تحقیق ایک سیاسی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے فرانسیسی قانون کو مسخ کر رہی ہے، اور اس کا حتمی مقصد آزادی اظہار کو محدود کرنا ہے۔ ہم سیاسی سینسرشپ کے خلاف مزاحمت کے لیے پرعزم ہیں۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ فرانس کی یہ کارروائی کوئی اکیلا واقعہ نہیں، بلکہ یہ یورپ بھر میں بڑی ٹیک کمپنیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے کریک ڈاؤن کا حصہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو فرانس جہاں الگورتھم اور غیر قانونی مواد پر فوکس کر رہا ہے، وہیں دوسری طرف اسپین بھی پیچھے نہیں، جہاں عمر کی تصدیق اور نفرت انگیز تقاریر کو روکنے کے لیے نئی قانون سازی ہو رہی ہے۔ یعنی طریقے شاید مختلف ہوں، لیکن مقصد ایک ہی نظر آتا ہے: ٹیک کمپنیوں پر شکنجہ کسنا۔ یورپ میں سوشل میڈیا کمپنیوں پر سیاسی دباؤ کتنا بڑھ چکا ہے، اس کا اندازہ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز کے سخت بیان سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں انہوں نے سوشل میڈیا کو ایک ناکام ریاست قرار دیا جہاں ان کے بقول قوانین کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور جرائم کو برداشت کیا جاتا ہے۔ تو یہ پوری صورتحال ایک بہت بڑا اور بنیادی سوال کھڑا کر رہی ہے۔ جیسے جیسے دنیا بھر میں ریگولیٹرز کا شکنجہ سخت ہو رہا ہے، عالمی آن لائن پلیٹ فارمز پر آزادی اظہار اور قانونی جواب دہی کے درمیان توازن کا مستقبل کیا ہوگا؟